بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 5 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری سولو ویڈیو ہے جو سواد اور لام پر مشتمل ہے۔ سواد سے مراد سواد اور زواد ہے، اور سواد میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اس میں جو تبدیلی آتی ہے اس میں اس کے غنے کی تبدیلی آتی ہے، اور غنہ جو ہوتا ہے اگر سواد الف کے ساتھ ہو، دال کے ساتھ ہو، لام کے ساتھ ہو، کاف لام الف لا کے ساتھ ہو، تو اس کا جو غنہ ہوتا ہے وہ پیالہ نما شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور اگر ہا کے ساتھ ہے، میم یا کے ساتھ ہے، تو یہ غنہ جو ہوتا ہے الٹا ہو جاتا ہے، اور بقیہ حروف کے ساتھ کبھی ایک دندان کی شکل میں، کبھی ایک سپیس کی شکل میں، اور کبھی سیٹ نما شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو لام میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ لام میں جس طرح مفرد ہوتا ہے اس طرح یہاں پر مرکب میں بھی وہی اپنی جو شکل ہے برقرار رکھی ہوئی ہے انہوں نے، بس یہاں پر یہ آپ کے سامنے بتانا تھا۔ اس کی جو لوکیشن ہے آپ کے سامنے بتاتے رہتے ہیں کہ یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، یہ نشست ہے، کرسی ہے۔ سطر اول اور سطر ثانی کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 3 قط ہے۔ سطر ثانی اور نشست، اور اس طرح نشست اور کرسی کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 2 سے 1/2 یعنی 2.5 ہے، یہ بھی 2.5 ہے، اور یہ 3 قط ہے۔ تو یہاں پر اس کو ہم کہاں رکھیں گے؟ یہ تقریباً 1.25 قط اوپر، سطر ثانی سے اوپر اس کو یہاں پر وہ جو ہم اپنے طریقے سے اس کو بنا دیتے ہیں، اسی طریقے پہ ہم 2 قط لگا دیتے ہیں اس طرح، اور پھر یہاں سے اس کی اونچائی ہوتی ہے، اور پھر یہاں سے نیچے پھر اس کے سونڈ کی جو شکل ہوگی وہ بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو ڈبل کر دیتے ہیں، اور یہاں پر تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے، اور پھر یہاں سے نیچے اس کا پتلا ہوتا ہے، خرطوم نما شکل، سونڈ نما شکل۔ پھر یہ جو شکل ہے یہ والا، یہ چھری نما یا مت کی طرح یہ باہر سے بنتا ہے۔ اندر کا بتاتے رہتے ہیں کہ یہ اندر کی جو شکل ہوگی وہ تخم کدو کی مانند ہوگی۔ اس کی جو لمبائی ہوگی یہ 1.5 قط، اور اس کی جو چوڑائی ہوگی وہ پورا قط۔ اس طرح باہر سے اگر آپ اندازہ کر سکتے ہیں تو تقریباً 2 قط ہر اعتبار سے، یہ چاہے لمبائی ہے چاہے چوڑائی ہے، 2 قط اس کی لمبائی اور چوڑائی ہو جائے گی۔ پھر یہاں سے جب غنہ آ جائے گا تو غنہ سواد اور لام کے درمیان میں جو غنہ ہے، غنے کی جو پیمائش ہوگی وہ 1.25 قط لمبائی کے اعتبار سے، اور گہرائی جو ہوگی وہ 1 قط۔ پھر یہاں سے جو لام اوپر ہوگا، بس یہاں سے تقریباً یہ 1.5 قط لام اوپر جائے گا، اور یہ لام کی جو اوپر والا جو حصہ ہے یہ برچہ نما شکل، یہ کھٹا ہوا شکل۔ اس طرح یہاں پر یہ بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ لام اس طرح نہیں ہے، بلکہ لام اندر گھسا ہوا ہے یہاں پہ اسی غنے میں، اور اس کے بعد یہاں پہ اس کی گولائی شروع ہوتی ہے، اور یہ انڈا نما شکل ہے۔ اس کی جو لمبائی ہوگی 3.25 قط ہے، اور جو گہرائی ہوگی وہ 1 سے 1/4 یعنی 1.25 قط یا 1.5 قط، اس طرح اس کی جو گہرائی ہوگی۔ باہر سے اس کی پیمائش کر لیتے ہیں، اور یہاں سے اس کی جو پیمائش ہوگی وہ 1.25 قط، اور یہاں سے 1.5 قط، اور 2 قط ہوا میں، اور تقریباً 1.25 قط اس طرح ہوا میں یہ اس کا غنہ رہے گا، یا اس غنہ لگے گا، اس کا جو پیندہ ہے غنے کا پیندہ، اور بقیہ پورا لام جو ہے وہ ہوا میں رہے گا۔ اسی طریقے پہ ہم انشاءاللہ بنا دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے تقریباً 1.25 قط اس طرح اوپر قلم رکھیں گے، اور پھر یہاں 2 قط لگا دیں گے، اور یہاں اس کی ہائٹ ہوگی، اور پھر یہاں سے اس کی نصف تک یہاں اس کا جو سونڈ ہے، سونڈ نما شکل یہاں پہ لے کے آئیں گے۔ پہلے یہاں سے شروع کر لیتے ہیں، یہاں یہ جو علاقہ ہوگا تھوڑا سا سیدھا ہوگا، اور پھر یہاں سے تھوڑا سا اوپر اٹھا کے، پھر یہاں سے تھوڑا سا پھر اندر لے کے جا کے یہاں پہ اس کو لے کے آئیں گے۔ آپ اس کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں یہ دیکھیں۔ پھر یہاں پر 1/4 قط لگا کے یہاں سے یہاں لے کے آئیں گے، اور یہاں سے اس کو یہاں تک لے کے آئیں گے۔ یہ اس کی موٹائی ہو جائے گی یہاں پہ، یہاں سے تھوڑا سا یہ اوپر والا جو حصہ ہے ہاکی کے سٹک کی طرح یہ تھوڑا سا موٹا ہے، اور بقیہ یہ جو حصہ ہے یہ پتلا ہے، اور ہاتھی کے سونڈ کی طرح اس کو ہم بنا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا جو نچلا حصہ ہے وہ ہم کس طرح بنا دیتے ہیں،
اس کو ہم شارٹ کٹ لے کے آئیں گے اور قلم یہاں پہ ترچھا رکھ کے اور جلدی اس کو سمیٹنے کی کوشش کر دیں گے اور اس کو اوپر اٹھا دیں گے اس طرح. یہ دیکھیں باہر سے چھری نما شکل ہے اور اندر سے کدو کے تخم کی مانند ایک شکل بن جاتی ہے جس کی لمبائی تقریباً 1 سے 1/2 ہے اور اس کی جو چوڑائی ہوگی وہ پورا قد ہوگی اور اندر سے تخم کدو ہے اور باہر سے چھری نما شکل ہے. اس میں ایک یہ کر لیتے ہیں کہ یہ والا جو حصہ ہے تھوڑا سا قلم کا رخ تبدیل کر کے یہاں پر اس کو تھوڑا سا گول کرنے کی کوشش کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں سے سواقت اس طرح اس کی سواد اور لام کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا یعنی غنہ ہم بنا دیتے ہیں اور یہاں سے اس کی غنے کی گہرائی ہو جائے گی اور اس کو ہم جلدی اس کو سمیٹنے کی کوشش کر دیں گے اور یہاں سے گولائی کی شکل میں اوپر جائیں گے اور لچک دکھا دیں گے یہاں پر. پھر آہستہ آہستہ سیدھا کرنے کی کوشش کر دیں گے اور یہ دیکھو لام سیدھا ہوتا جا رہا ہے اور یہاں پر یہ کھٹا ہوا اور برسنما شکل اس طرح یہاں پر بن جائے گی. یہاں پر ایک ہی سیدھ میں دیکھو آ رہا ہے یہ جو غنہ ہے اس طرح نہیں ہے بلکہ یہاں پر یہ بھی کھٹا ہوا ہے. یہ ہمارے تقریباً 3-4 مرحلے مکمل ہو گئے. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ قلم ترچھا رکھ کے پھر دوبارہ سیدھا کرنے کی کوشش کر دیں گے اور اسی غنے میں ہم دوبارہ ریورس جائیں گے اس طرح. یہ چھوٹی انگلی رکھ کے دوبارہ اس کو ہم سیدھا کرنے کی کوشش کر دیں گے اور یہ یہاں ایسی سطر نشست کی طرف ہم جانے کی کوشش کر دیں گے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور تھوڑی سی یہاں پر گولائی بھی آ جائے گی. یہاں تھوڑا سا موٹا ہوگا لام اور پھر یہاں پر تھوڑا سا پتلا بھی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اس کا غنہ شروع ہو جائے گا. غنہ اس طرح اس کی جو پیمائش ہے وہ 3.25 ہے. اس کی جو گہرائی ہوگی وہ 1.5 ہوگی. ساتھ بتاتے چلے 3 سے 1/2 3 سے 1/4 اور یہ 1 سے 1/2. اب یہاں پر اس کو ہم جلدی نیچے لے جانے کی کوشش کر دیں گے اور یہاں پہ ہم کوشش کر دیں گے یہاں پر لیکن ساتھ پیچھے کا جو حصہ ہے اس کو بھی ہم ملحوظ رکھیں گے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو زیادہ لمبا کر دے اور پھر یہ بدنما لگے. دیکھو یہاں پر ہم نے اس کو جلدی سمیٹنے کی کوشش کیا اور پھر اس کو ہم اوپر اٹھانے کی کوشش کر دیتے ہیں. یہاں سے اگر اس پیمائش کر لے تو یہاں پر سوا قط یہ بن جائے گا 1 سے 1/4 2 قط ہوا میں اور پھر پونا قط اس کا پیندہ لگے گا اور پھر اس کے بعد نصف قط اس کے بعد جا کے یہاں سے اس کی پیمائش ہو جائے گی اور یہاں سے انڈا نما شکل اس کی بن جائے گی. یہ پیالہ نما شکل ہے یہ والا. یہ جو پیمائش ہوگی 1 سے 1/4 ہے اور یہ 1 قط ہے اور یہ اس طرح چھری کی شکل ہے اور یہ برچہ نما شکل ہے. اسی طریقے پہ ہم وہ بھی بنا دیتے ہیں کٹ قلم کے ساتھ یا کٹ پین کے ساتھ. اور اس پہ ہم زیادہ محنت کر لیں گے اور زیادہ مشق کر لیں گے. اس پہ مارکر کے ساتھ وہ بھی اسی طریقے پہ خاص کر اگر اس کا نب جو ہے زیادہ استعمال ہوا ہے تو اس کو ہم زیادہ ڈھیلا استعمال کر دیں گے اور پھر یہاں پر اس کو اس طرح بنا دیں گے. یہاں ڈھیلا استعمال کر دیں گے. دیکھیے دوبارہ میں بنا دیتا ہوں.
بال پین کے ساتھ اگر لکھیں اور خاص کر جو سافٹ قسم کا ہو، جیل والا بال پین ہو، تو اس سے بہت زیادہ اچھا لکھا جاتا ہے. اس پہ ہم محنت کر لیں، اس پہ مشق کر لیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.